نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فصل فی استحبابی طلب القراءتی الطیباتی من حسن الصوت۔ یہ فصل جو ہے اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اچھی آواز کی تلاوت کی طلب یہ مستحب ہے، یعنی کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اچھی آواز میں قراءت کرے، تلاوت سنائے، یہ مستحب ہے۔ ظاہر ہے اس وقت تو آڈیوز کا زمانہ نہیں تھا، تو کسی سے آپ اچھی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ فرمائش کرنی پڑے گی کہ بھائی مجھے تلاوت سنائیں۔ 102 کے درمیان میں تو یہ مستحب ہے کہ کوئی شخص کسی سے جس کی آواز اچھی ہے اس سے تلاوت کی فرمائش کرے، یا جیسے آج کل ہمارے پاس آڈیوز ویڈیوز کی شکل میں تلاوت سننے کا آپشن ہے، تو جس کی تلاوت اچھی ہے اس کی تلاوت سنی جائے۔ اعلم ان جماعات من السلف کانوا یطلبون من اصحاب القراءۃ بالاصوات الحسنہ۔ جان لو کہ اسلاف کی گروہ یا جماعتیں، یعنی اسلاف میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اصحاب القراءہ سے، قراءت والے اچھی آواز میں جن کی قراءت ہے ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ ان کو سنائیں، ان یقرؤوا کہ وہ تلاوت کریں، ہم یستمعون جبکہ یہ خوب اچھی طرح توجہ سے سن رہے ہوں۔ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ مستحب ہے۔ وَهُوَ عَادَةُ الْأَخْيَارِ وَالْمُتَعَبِّدِينَ وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیک لوگوں کا، عبادت گزاروں کا اور اللہ کے صالح بندوں کا یہ جو ہے یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کا معاملہ رہا۔ وَهِيَ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی عمل ایک ثابت سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، یعنی آپ بھی یہ کرتے تھے کہ جن کی آواز اچھی ہو ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ تلاوت سنائیں۔ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اقرأ علی القرآن، مجھ پر قرآن پڑھو، یعنی میرے سامنے قرآن پڑھو۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اقرأ علیک و علیک انزل، میں آپ پر قرآن پڑھوں جبکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میں کیسے آپ کے سامنے پڑھوں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اسے دوسروں سے بھی سنوں، مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی اور بھی مجھے قرآن پڑھ کر سنائے۔ فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو میں نے سورۃ النساء کی تلاوت آپ کے سامنے کی، حتی اذا جئت الی ھذہ الآیہ، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ھؤلاء شہیدا، کہ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ، اور ہم آپ کو لے کر آئیں گے ان لوگوں پر گواہ بنا کر۔ غالباً یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ نساء کی، یعنی سورہ نساء کی تلاوت شروع کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو 41 آیتیں وہ پڑھتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، ٹھیک ہے نا، 41 آیتیں۔ 41 نمبر آیت پہ جا کے کیا ہوا؟ قال، آپ نے فرمایا، حسبک الآن، بس اب کافی ہے۔ فالتفت الیہ، تو میں نے آپ کی طرف دیکھا۔ اب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں الفاظ میں موجود نہیں ہوتی لیکن وہ کلام کا حصہ ہوتی ہیں۔ 41 آیتیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھی ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات کیا ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل ایسے مؤدب ہو کے نیچے دیکھ کے تلاوت کر رہے تھے، یعنی کہ سامنے دیکھ رہے ہیں یا آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل ایسے نیچے دیکھ کے تلاوت کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ تو جب اس جگہ رک کے آپ نے کہا کہ حسبک، کافی ہے، بس ابھی یہاں رک جاؤ، وہ کہتے ہیں فالتفت الیہ، تو میں نے آپ کی طرف دیکھا، فاذا عیناہ تذریفان، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور کس بات پہ آنسو جاری تھے؟ کہ اس امت کے خلاف مجھے گواہی
کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور ظاہر ہے وہ گواہی تو آپ نے دینی ہے کہ میں نے اس امت تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب اگر اس امت نے آگے ذمہ داری ادا نہیں کی یا باقیوں تک نہیں پہنچایا تو اس کی ذمہ دار یہ امت ہے۔ وروت دارمی وغیرہ باسانیدہم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امام دارمی اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے ان اسناد سے ذکر کیا ہے اپنی اسناد سے حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ سے، انہ کان یقول لابی موسیٰ الاشعری، کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کرتے تھے، ذکرنا ربنا فیقرأ عندہ القرآن، کہ ہم نے اپنے رب کا ذکر کیا تو ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا، یعنی والآثار فی ھذا کثیرہ، اور اس بارے میں بہت سے آثار بھی ہیں۔ تو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ جب قرآن پڑھیں گے تو کیا ہے، گویا کہ ہمیں اپنے رب کی یاد آتی ہے۔ وقد مات جماعات من الصالحین بسبب قراءۃ من سألوہ القراءۃ، حیران کن چیز آ رہی ہے کہ کئی نیک لوگ ایسے تھے جو کہ وفات پا گئے، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کسی سے قرآن کی تلاوت کی درخواست کی تھی۔ واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی تلاوت سنتے سنتے۔ وقد استحب العلماء ان یستفتح مجلس حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے مستحب قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس کی ابتدا کی جائے، وَيُخْتَمَ، اور اس کو مکمل کیا جائے، بِقِرَاءَةِ قَارِئٍ حسن الصوت، ایک ایسے قاری کی قرأت سے جس کی آواز خوبصورت ہو، ما تیسر من القرآن، جو قرآن پڑھنا ممکن ہو، یعنی جو کلاس ہے وہ کس کی ہے؟ حدیث کی، لیکن آغاز کیسے کرنا ہے؟ تلاوت سے، یعنی ایک اچھے قاری سے کہا جائے کہ کچھ آیات تلاوت کر دے اور پھر آخر میں بھی تلاوت کی جائے۔ ثم انہ ینبغی للقاری فی ہذہ المواطن، اور پھر جو ہے قاری کے لیے جو ہے، قاری کو چاہیے ان موقعوں پر ان یقرأ ما یلیق بالمجلس ویناسبہ، کہ وہ تلاوت کرے ان مجالس میں وہ تلاوت جو کہ ان مجالس کے مطابق ہو، وَأَن تَكُونَ قِرَاءَتُهُ فِي آیات الرجاء والخوف والمواعظ، اور یہ کہ اس کی جو تلاوت ہو وہ ان آیات پر مشتمل ہو جو کون سی آیتیں ہیں؟ امید کی، خوف کی اور واعظ کی۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، بعض اوقات نا کسی حافظ کو آپ کہیں کہ بھئی تلاوت کرنی ہے تو تلاوت تو وہ کر دے گا، لیکن موقع محل کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے وہ تلاوت شروع کرے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، ٹھیک ہے؟ تو بھئی یہاں تو کوئی نکاح طلاق کا معاملہ نہیں ہے، تو آپ نے تلاوت کر دی وہ طلاق والی آیتوں سے متعلق، ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے، جہاں سے مرضی تلاوت کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں قاری کو چاہیے کہ مجلس کی مناسبت سے تلاوت کرے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو آیات کی سلیکشن ہو تلاوت کی وہ امید کی ہوں آیتیں، وہ خوف کی ہوں اور وہ واعظ و نصیحت کی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جو قاری ہے اس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو، اور خالی ترجمہ نہ آتا ہو بلکہ اس کو بھی پتا ہو کہ کون کون سے مقامات ہیں جو کہ امید کے ہیں، کون کون سے مقامات ہیں جو خوف کے ہیں، اور کون کون سے مقامات ہیں جہاں کوئی واعظ و نصیحت ہے۔ ابھی ریسنٹلی کہیں پہ نماز میں وہ یعنی قاری صاحب نے تلاوت کی، اور یعنی وہ بالکل جو بات تھی اس کے درمیان سے شروع کی، یعنی پچھلی ایک آیت پڑھی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اب ان کو ترجمہ آتا ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ کرتے کہ ایک بات شروع پیچھے سے ہو رہی ہے اور وہ آیت انہوں نے اسکپ کر کے اگلی آیت سے، اور شاید انہوں نے وہ 3 آیتیں پوری کرنی تھی رکوع میں، بس انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا مضمون ہے کیا نہیں ہے۔ تو آیتیں ہونی چاہیے امید سے متعلق، خوف سے متعلق، واعظ و نصیحت سے متعلق، تزہید فی الدنیا و ترغیب فی الآخرہ، بڑی پیاری بات، اور دنیا میں زہد کے حوالے سے، دنیا سے بے رغبتی، اور آخرت کی ترغیب، آخرت کی طرف رغبت، و تاہیب لہا، اور آخرت کی تیاری سے متعلق۔ تو وہ آیتیں جس میں دنیا کا زہد کا ذکر ہے، آخرت کی رغبت کا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کا معاملہ ہو۔ وَقَصْرِ الْعَمَلِ، اور امیدوں کو محدود رکھنا، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاق، اور اچھے اخلاق، پسندیدہ اخلاق، رسپیکٹڈ جو مینرز ہوتے ہیں وہ۔ اب یہ ایک جو آیا نا اس میں قصر العمل، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، شعر کے الفاظ آپ تصحیح کر دیجئے گا، یعنی بندہ مومن کے بارے میں انہوں نے کسی اس میں کہا تھا نا کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، ٹھیک ہے نا،
تو مومن کی ایک شان یا ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی امیدیں کیا ہیں؟ کم. اور امیدیں کون سی؟ دنیا کے بارے میں. تو ہم بعض اوقات ہوتا نا کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اب پڑھائی کی ہے نا، ڈگری کی ہے، بہترین جاب ملنی چاہیے مجھے، بیسٹ، ٹھیک ہے نا، اور یا اس نے ایگزام دیے ہیں تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ جی بس ٹاپ ہی میں کروں، یعنی پہلی پوزیشن میری ہی ہو نا. تو بہت زیادہ جو امیدیں ہیں دنیا کے بارے میں، اس سے کیا نقصان ہوگا مومن کو؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ مل گیا جو امید کر رہا ہے تو اور کی طلب شروع ہو جائے گی. اچھا اب یہاں میں نے اس لیول پہ گیا ہوں تو اب اس سے اگلے پہ جانا ہے. اور اگر وہ امیدیں ٹوٹی تو مایوسی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دنیا کے معاملے میں جو پسندیدہ وہ یہ ہے کہ امیدیں کم رکھے. اسی لیے اب دیکھیں نا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ کو خبر سنائے نا کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا، کہتے ہیں اللہ خیر کرے، ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں امید کم رکھی ہوئی تھی. اور ایک بندہ اس کو آپ بتائیں نا کہ بھئی یہ جو چیز ہے نا 70% ہوئی ہے، وہ سے چونکہ 100% سوچی ہوئی تھی تو وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں نہیں یہ پوری ہونی چاہیے، یہ اس میں اتنی اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے اس نے امیدیں بہت ہائی رکھی ہوئی تھی. تو برحال مومن کا کام یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کی امیدیں کم ہونی چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی کوشش کی بات ہو رہی ہے کہ کوشش نہ کرے. جو بھی کوشش کرے اس سے کیا کرے؟ امید بہت زیادہ نہ رکھے کہ دنیا میں بہت پھلوں پھولوں گا، بہت مجھے فائدے ہوں گے، بہت میں آگے بڑھ جاؤں گا، بہت ترقی کر جاؤں گا، بہت بڑے بڑے جیسے چیزیں میں کھڑی کر دوں گا. دنیا کے بارے میں امیدیں کم ہوں. مل جائے تو بسم اللہ. حسن الوقف، اور جو وقفہ ہے بیچ میں، ٹھہراؤ ہے اس کی تلاوت میں، وہ ہونا چاہیے. ینبغی للقاری اذا ابتدأ من وسط السورہ او وقف علی غیر آخرہا. قاری کے لیے مناسب بات یہ ہے کہ جب وہ سورت کے درمیان سے قرات شروع کرے یا کسی مقام پر ختم کرے جبکہ وہاں سورت ختم نہ ہو رہی ہو، ان یبتدی من اول الکلام المرتبط بعضہ ببعض، کہ وہ وہاں سے آغاز کرے جہاں سے مربوط کلام کا آغاز ہوتا ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی اس نے پڑھا ہے حصہ تو ایک پوری گفتگو جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے تلاوت شروع کرے. اور اس کا جو ایک آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ رکوع جو ہے اس کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے نا، یعنی رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے تلاوت شروع کریں، کیونکہ ہر رکوع میں کوئی نہ کوئی ایک مضمون سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سبجیکٹ جو ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. وَأَن يَقِفَ عَلَى الْكَلَامِ الْمُرْتَبِطِ، اور یہ کہ رکے بھی وہاں پہ جہاں ایک مربوط کلام مکمل ہوا. ایک طریقہ یہ کہ پوری صورت پڑھیں، آخری صورتیں چھوٹی صورتیں ہیں حجم کے لحاظ سے تو وہ پوری پڑھ لیں. اور اگر آپ نے صورت کے بیچ میں سے پڑھنا ہے تو یا تو ایسی جگہ سے پڑھیں کہ اینڈ پہ صورت مکمل ہو جائے، یا صورت کے شروع سے پڑھیں اور جہاں سے شروع کریں اور جہاں پہ رکیں وہاں پہ کوئی بات پوری ہونی چاہیے. تو حفظ جب بھی کریں، چاہے تھوڑا سا حصہ قرآن کا کریں، رکوع وائز کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے. یا پھر جو ہے وہ اتنا قرآن سمجھ آیا ہوا ہو کہ تلاوت شروع کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہو کہ بات شروع یہیں سے ہو رہی ہے. ولا یتقید بالاعشار والاجزاء، اور اعشار اور اجزاء کی تقسیم کی پابندی نہ کرے. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ کہے جی سپارہ ختم ہو گیا بس ٹھیک ہے، یا یہاں سے سپارہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کی پابندی نہیں کرنی. اب ہمارے یہاں حفاظ کو پتہ یہی ہے، وہ حفظ کرتے ہیں سپاروں کے لحاظ سے اور پاؤ اور نصف کے لحاظ سے. تو وہ عام طور پہ جب تلاوت شروع کرتے ہیں نا وہ پارے سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ 4 آیتیں پچھلے پارے میں اس صورت کی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے، یہاں سے شروع کر دیا. یا پھر وہ پاؤ سے شروع کریں گے، اچھا جی یہ دوسرا پاؤ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تیسرا پاؤ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں سے تلاوت شروع کر دی. تو بعض جگہوں پہ جہاں ربع کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے، پارے اور ربع یا نصف اور ثلاثہ یہ ایگزیکٹ ناپ تول کر کے رکھا گیا ہے حجم کے لحاظ سے، اس میں مضمون کی رعایت نہیں ہے. اسی لیے کئی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو رکوع اس کا نشان ہوتا ہے ربع کا یا نصف کا، وہ رکوع کے اوپر نہیں ہوتا، رکوع سے چند آیتیں آگے یا پیچھے ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ مضمون کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کلام ہے. کل جز الذی فی قولہ تعالی، جیسے وہ جز جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، یہ مسنگ ہے اس میں ٹیکسٹ. ٹھیک ہے نا، تو وما ابرئ نفسی میں کیا ہے، یہاں سے کیوں نہیں شروع کرنا؟ یوسف علیہ السلام کا کلام ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں گناہوں سے باز نہیں، اپنے نفس کو پیچھے کو واقعہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا، یہاں سے 13 سال شروع کرتی ہے.
ٹھیک ہے، جو مضمون ہے نا وہ کیا ہے کہ پچھلے پارے کی آخری آیتوں میں مضمون چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے جب باہر آنے کا معاملہ ہوا تو بادشاہ کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا. اب آخری آیت یہ ہے، یعنی 12ویں پارے کی آخری آیت ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. یہ معاملہ اس لیے ہوا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اب یہ واو کیا بتا رہا ہے کہ اور میں اپنے آپ کو بری، اپنے نفس کو بری نہیں کہتا. یعنی آپ یوں سوچئے نا کہ آپ ایک بندے سے بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جی یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، یہ فلاں مسئلہ ہوا تھا، یہ فلاں مسئلہ ہوا تھا، یہ فلاں مسئلہ ہوا تھا. یہاں تک بات ہوئی، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے چلے گئے. کوئی دوسرے لوگ آگے بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا نہیں میں بھی اپنے آپ کو اتنا نیک نہیں کہہ رہا. تو وہ کہیں گے کیوں آپ نیک نہیں کہہ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ اب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا بات ہوئی. تو اسی طرح جو بندہ قرآن کی تلاوت شروع کر رہا ہے اور وہ شروع ہی کر رہا ہے وما ابرئ نفسی، تو سننے والے کو تو ہر بندہ تو حافظ نہیں ہے، ہر بندے کو تو نہیں پیچھے کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے. وہ کہے گا بھائی وما ابرئ نفسی کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں قرار دیتا. ان نفس لامارۃ بالسوء، تو پیچھے کانٹیکسٹ ختم ہو گیا نا. تو یہ انہوں نے ایک مثال دے دی. وفی قولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول فما کانا جواب قومہ، پس اس کی قوم کا جواب نہ تھا. یہ آیت ہے. وفی قولہ تعالیٰ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اب یہ 22واں پارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 31 ہے. آیت نمبر 30 جو کہ پچھلے پارے کی 21ویں پارے کی آخری آیت ہے وہ ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تو مبینہ جو تم میں سے واضح بے حیائی کا ارتکاب کرے، یضاعف لها العذاب، تو پھر اس کے لیے عذاب دگنا ہوگا، ضعفین. وکان ذلک اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ومن یقنت منکن، پچھلی آیت میں یہ ہے کہ اگر یہ غلطی کی تو سزا یہ ہے. اگلی آیت میں کیا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور تم میں سے جو فرمانبرداری اختیار کرے للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اسے اس کا اجر دیں گے دگنا، 2 دفعہ. اب کیا ہے، عذاب والی آیت پچھلے پارے میں ہے اور جو یعنی فرمانبرداری والی آیت ہے وہ اگلے پارے میں ہے. تو جو بندہ بات ہی یہاں سے شروع کرے گا وہ پچھلا کانٹیکسٹ رہ گیا. وفی قولہ تعالیٰ، اور تعالیٰ کا قول وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے نہیں اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر. اب یہ جو ہے سورہ یاسین کا ہے. ٹھیک ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 ہے. اور اس سے پیچھے جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ مطلب وہ جو مومن تھا اس کا ذکر ہے، اور اس نے جو بھی یعنی معاملہ وہاں کیا تھا، جو ہے نا کہ 2 لوگ ہم نے بھیجے پھر تیسرا آیا اور اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخلوا الجنہ، اسے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت عطا کی. وما انزلنا علی قومہ، اب اس کے بعد ہے کہ وہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قوم کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں کیا. وما کنا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک چیخ تھی زور کی. اب وہ کیوں عذاب نازل ہوا وہ پیچھے کانٹیکسٹ سارا پچھلے پارے میں رہ گیا. یہاں ایک اگلی بات شروع ہوئی ہے اور یہاں سے کسی نے تلاوت شروع کر دی. وفی قولہ تعالی الیہ یرد علم الساعہ، یہ اب 25واں پارہ ہے. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 47 ہے، اور اس سے پیچھے بھی ظاہرہ مضمون چل رہا ہے. تو اچھا، یہ برل پاروں کی تقسیم میں یہ ایک چیز ہے کہ پاروں کی جو تقسیم کی گئی ہے اس میں قطعاً یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ مضامین یا صورتوں کی ترتیب میں کیا ہو رہا ہے، تقسیم کیسے ہو رہی ہے. واللہ عالم، جیسے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ شاید بالکل جب پاروں کی تقسیم کی گئی تو جس کے پاس جو بھی مصحف تھا اس نے صفحے گن کے برابر صفحے جو ہیں ان کے پاروں کی تقسیم کر دی، اور ایسا ہی ہے. یعنی بالکل مضمون کی رعایت نہیں کی گئی، کوانٹٹی کو سامنے رکھا گیا اور کوانٹٹی کے حساب سے پاروں کی تقسیم کر دی گئی.
وفی قولہ تعالیٰ وبدا لہم سیئات وفی قولہ تعالیٰ قال فما خطبکم ایھا المرسلون. اب یہ تو دیکھیے نا 27واں پارہ جو ہے، پچھلے پارے میں یہ ہے کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور ایک پورا ان کے ساتھ مکالمہ ہوا. اب وہ ساری جب بات چیت ہو چکی، وہ معاملہ ہو چکا، وہ خوشخبری دے چکے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی مین ایجنڈا کیا ہے تمہارے آنے کا؟ تو یہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بندہ سننے والا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں آئے کہ بھئی کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. تو فرشتوں کا ذکر تو پچھلے پارے کی آخری آیتوں میں ہے. وَكَذَلِكَ الْأَحْزَابُ كَقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اسی طرح سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. وَقَوْلِهِ تعالیٰ، تعالیٰ فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جی اچھا یہ کہاں پہ ہے؟ یہ سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے نوٹ کر لینا چاہیے. فَكُلٌّ هَذَا وَشَبِيهِهِ، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب اور اس جیسی اور جتنی آیتیں ہیں، جتنے مقامات ہیں، يَنبَغِي أَن يُبْتَدَأَ بِهِ، تو قرات جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے ایسی جگہ سے. اچھا یہ بھی ہونا چاہیے کہ يَنبَغِي أَلَّا يُبْتَدَأَ بِهِ، یہاں سے قرات کا آغاز بھی نہیں کرنا چاہیے، وَلَا يُوقَفَ عَلَيْهِ، اور نہ یہاں پہ رکنا چاہیے. فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ وَلَا يَغْتَرَنَّ، کیونکہ یہ جو کلام ہے یہ پچھلے حصے سے جڑا ہوا ہے اور کسی کو جو ہے وہ دھوکہ نہ لگے، یعنی کلام کو سمجھنے میں غلطی نہ لگے. بِكَثْرَةِ الْغَافِلِينَ لَهُ مِنَ الْقُرَّاءِ، اور قاریوں کی جو کثرت ہے جو اس بات سے غافل ہے. الَّذِينَ لَا يُرَاؤُونَ هَذِهِ الْآدَابِ، جو ان آداب کا خیال نہیں رکھتے. وَلَا يُفَكِّرُونَ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي، اور ان معنی پر بھی غور نہیں کرتے. وَامْتَثِلْ مَا رَوَى الْحَاكِمُ ابو عبداللہ، اور اس پر عمل کرو جو امام حاکم ابو عبداللہ نے روایت کیا بِإِسْنَادِهِ عن الفضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ، اپنی سند سے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے. قال، انہوں نے کہا لا تستوحش طرق الہدی لقلت اہلہا، کہ ہدایت کے رستوں سے وحشت نہ کھاؤ ان پر چلنے والوں کی کمی کی وجہ سے. ہے نا، آپ ایک علاقے میں جاتے ہیں، مثلا آپ ڈرائیو کرتے کرتے گئے، روڈ پہ گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک دم آپ نے ایک ٹرن لیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں، میں جا رہا ہوں، تو بندے کو ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے یہ چیک کر لوں کہ میں غلط رستے پہ تو نہیں چلا گیا. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ جو صحیح رستہ ہے اس رستے پر کچھ نہ کچھ لوگ تو جا رہے ہوں گے نا. جب کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کو لگتا ہے، یہ بہت کام ہو تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے جو رستے ہیں ان سے وحشت نہ کھاؤ ان پر چلنے والوں کی کمی دیکھ کر. وَلَا تَغْتَرَنَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور ہلاک ہونے والے جو ہیں ان کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ. جی ادھر تو رش لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز تو وائرل ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وائرل دیکھ کر، یا جسے کہتے ہیں نا ملینز میں ویوز ہیں اس چیز کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ دھوکہ بھی نہ کھاؤ. وَلَا يَضُرَّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ، اور جو ہدایت کے رستے پہ چلنے والوں کی کمی ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہدایت کے رستے پہ کم لوگ چل رہے ہیں. وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَتِ الْعُلَمَاء، اور اسی مفہوم میں علماء نے فرمایا قراءۃ سورۃ کثیرۃ بکاملها، ایک چھوٹی سورت کو مکمل پڑھنا افضل، زیادہ افضل ہے، من قراءۃ بعض سورۃ طویلہ، ایک لمبی سورت کے کچھ حصے کو پڑھنے سے. دو چیزوں میں فرق رکھیے، ایک ہے آپ نے تلاوت کرنی ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے کرنی ہے اور آپ نے 5 رکوع پڑھے، پھر اگلے دن 5 رکوع پڑھے، پھر اگلے دن 5 رکوع پڑھے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ونس تلاوت کرنی ہے، مثلا نماز پڑھانی ہے آپ نے، تو نماز پڑھانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو چھوٹی صورت ہے وہ مکمل پڑھ لی جائے، اس سے کہ بڑی صورت جو ہے اس کا چھوٹا حصہ پڑھا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جائز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کلام کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یہ خیال رکھیں کہ جہاں سے بات شروع ہو رہی ہو وہاں سے کلام تلاوت شروع کی جائے، اور جہاں روکی جائے وہاں پہ کوئی ایک بات مکمل ہو رہی ہو. فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى الْارْتِبَاطُ، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ ربط چھپ جاتا ہے، علی بعض الناس، کچھ لوگوں پر، فی بعض الاحوال، بعض حالتوں میں. وقد روا ابن ابی داود عن عبداللہ ابن ابی الحذیل، ابن ابی داود نے روایت کیا عبداللہ بن ابی الحذیل سے رحمہ اللہ.
قال وہ فرماتے ہیں کانو یکرہونا وہ ناپسند کرتے تھے ان یقرؤ بعض الآیہ کہ آیت کا کچھ حصہ پڑھیں ویترکوا بعضہا اور آیت کا بعض حصہ چھوڑ دیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کسی آیت کا ایک حصہ پڑھا دیں. ذکر الگ چیز ہے، ذکر کر رہا ہے انسان اور مثلا آیت ہے بڑی اور اس آیت کے اندر ایک حصہ ہے ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، کوئی اس کا ورد کرنا چاہ رہا ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے کیونکہ یہ ورد وہ مضمون کے لحاظ سے کر رہا ہے. ویسے تلاوت کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے آیت کا بعض حصہ پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. فصل من البدع المنکرہ فی القراءۃ، قراءات میں وہ بدعات جن کا انکار ہونا چاہیے، جو ناپسندیدہ ہیں یا وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ما یفعلہ جہالۃ المصلین بالناس فی التراویح، جو کہ جاہل امام جو ہیں وہ تراویح میں پڑھاتے ہیں. تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں بعض بدعتیں ہیں جو جاہل قسم کے امام ہیں وہ لوگوں کو تراویح کی نماز میں وہ کام کرتے ہیں. من قراءۃ سورۃ الانعام فی الرکعۃ الاخیرۃ فی اللیلۃ السابعہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ انعام کو 7ویں رات کی آخری رکعت میں پڑھنا. یہ کیا ہے؟ یہ نا اب یہ ان کی ایک ہو گیا، سورہ انعام ہم نے پڑھنی ہے اور 7ویں رات کی آخری رکعت میں پڑھنی ہے. معتقدین انہا مستحبہ، اس عقیدے کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ مستحب ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب جیسے ہوتا نا، ذرا آج کل یہ چیز نہیں ہے لیکن ایک زمانے میں شاید یہ ایک وہ بن گیا کہ شاید یہ کوئی پسندیدہ بات ہے کہ 7ویں رات کو آخری رکعت میں سورہ انعام پڑھی جائے. فیجمعون امورا منکرہ، تو وہ منکر قسم کی چیزیں جمع کر لیتے ہیں. منہا اعتقادہا مستحبہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا مستحب ہونا، اس کا اعتقاد رکھا جائے. ومنہا ایہام العوام ذالکا، اور دوسرا یہ کہ عوام کو اس کا وہم دینا. ومنہا تطویل الرکعۃ الثانیہ علی الاولی، اور تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے لمبا کرنا. نماز میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ پہلی رکعت کی تلاوت دوسری رکعت سے زیادہ ہو یا دوسری رکعت کی تلاوت پہلی رکعت سے کم. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ تَطْوِيلُ الْأُولَى، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت کو لمبا کیا جائے. وَمِنْهَا التَّطْوِيلُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، اور جو چوتھا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ مقتدیوں پر طول دینا، یعنی وہ لمبی تلاوت، کھڑے کھڑے لوگ تھک گئے ہیں لیکن انہوں نے اعتقاد یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہم آخری رکعت میں پڑھیں گے تو یہ کوئی مستحب امر ہے. وَمِنْهَا، اور کہہ رہے ہیں پانچواں مسئلہ یہ ہے حضرمۃ القراء، قراءت جلدی جلدی کرنا. اب ظاہر ہے ایک رکعت میں ایک سورت پڑھنی ہے تو تقریباً 16 رکوع ہیں غالباً، تو 16 رکوع کا مطلب ہے کہ اب آپ کو 15-16 منٹ کی کم از کم قیام تو کرنا پڑے گا. لمبا قیام ہے تو آپ پھر تیز پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ بھی نہ تھکیں. وَمِنَ الْبِدَعِ الْمُشَابِهَةِ لِذَلِكَ، لہٰذا اور اس جیسی اور بدعتیں بھی جو ہیں، قراءۃ بعض جہالتہم فی الصبح یوم الجمعۃ بسجدہ غیر سجدۃ الف لام تنزیل، اور بعض جاہل لوگوں کا جمعے کی فجر میں سجدہ والی صورت پڑھنا جو کہ الف لام میم تنزیل سجدہ والی صورت کا نہیں ہوتا. قاصداً ذالک، اور یہ یعنی جان بوجھ کے ویسا کرتے ہیں. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ قِرَاءَةُ الف لام تنزیل فی الرکعۃ الاولی، حالانکہ جو سنت ہے وہ الف لام تنزیل یعنی جو یہ صورت ہے نا اس کو پڑھنا سنت ہے، نہ کہ کسی سجدے والی صورت کو پڑھنا. وَهَلْ أَتَى فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری رکعت میں هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ جو صورت ہے اس کو پڑھنا یہ سنت ہے. تو یعنی اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا لینا بدعت قراءت کے حوالے سے اور ان کو رائج کر دینا یہ ٹھیک نہیں. ایک فرد اپنے طور پہ کوئی چیز کرنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی بالفرض ایک شخص ہے اور وہ یعنی ایک روٹین اس کی ہے اور وہ کوئی خاص صورت جو ہے اس کو پڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ قراء جو تراویح میں یہ کام کرتے ہیں کہ اچھا جی تراویح میں ایک ہے انتظامی سہولت یہ ہے کہ اچھا جی 27 راتوں میں قرآن مکمل کرنا ہے تو ترتیب بنا لی کہ ایک رات اتنا پڑھنا دوسرا، اس میں مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ کہ یہ طے کر لینا کہ اچھا جی 5ویں رات کو 5ویں صورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، 7ویں رات کو کوئی 7ویں صورت، یعنی وہ اس طرح سے چیزوں کو ایکویٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.